نہیں ہے. اللہ پاک نے ہمیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا، لیکن ہم نے اس کی مسلسل ناشکری اور نافرمانی اور اس سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑا، جس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. معیشت کیسے سدھر سکتی ہے؟ معیشت کشکول لے کر ساری دنیا میں پھرنے سے اور قرضوں کی جو ہے وہ اپنا انبار لگائے جانے سے اور اپنی اگلی نسلوں کو بھی جو ہے قرضوں کے اندر جکڑ دینے سے کبھی نہیں سدھر سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ کیسے جو ہے معیشت سدھر سکتی ہے. سورہ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے سارے مصائب اور مسائل سے نکلنے کے لیے راستہ فراہم کرتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان تک نہیں ہوتا ہے. یہ اللہ کے قوانین افراد کے لیے بھی ہیں، قوموں کے لیے بھی یہی ہیں. قوموں کی قسمت بھی اگر سدھر سکتی ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے ان پرسکرپشنز کے مطابق سدھر سکتی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستیوں والے حقیقی ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی کی روش اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر برکتوں کے خزانے کھول دیتے آسمانوں سے اور زمین سے. وَلَٰكِن كَانُوا، لیکن یہ لوگ ایسے تھے کہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذَهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو پھر اللہ نے پکڑا انہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے وہ کرتے تھے. اور نوح علیہ السلام کا وہ پیغام وہ صرف قوم نوح کے لیے نہیں تھا، قرآن میں تا قیام قیامت قرآن کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے پیغام موجود ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو میں نے عرض کیا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے پروردگار سے توبہ کرو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے. اور سچی توبہ کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ تمہارے مالوں میں اور تو اولاد میں اضافہ فرما دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ بلکہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے نہریں اور باغات جاری فرما دے گا. ان آیات سے یہ واضح ہے کہ معیشت کی بحالی ایمان، نیک اعمال، تقوی، توبہ اور استغفار سے کے ساتھ مشروط ہے. تو اس اعتبار سے یہ جو پیغام ہمارے سامنے توبہ کی شکل میں تنظیم اسلامی کی طرف سے مسلسل 22 اکتوبر سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، اور اب اس کے جو آج کا ہمارا جو اختتامی پروگرام ہے اس میں انشاءاللہ ہمارے دو بہت ہی معزز اور سینئر ساتھیوں کی خطابات ہوں گے. انجینئر نوید احمد صاحب، ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی طور پر قرآن اور دین کی خدمت کے لیے پسند فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس میں استقامت عطا فرمائے اور ہم سب کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ قدرتی آفات قرآن حکیم کی روشنی میں اس موضوع پر اپنے خطاب کا آغاز فرمائیں. حافظ انجینئر نوید احمد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين.
فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسهم یمحدون لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ انہ لا يحب الکافرین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلیک توکلنا آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، جیسا کہ ابھی اعجاز صاحب نے اعلان کیا، اس وقت گفتگو کا موضوع ہے قدرتی آفات قرآن حکیم کی روشنی میں۔ یہ قدرتی آفات پے بپے ہم پاکستانیوں پر آ رہی ہیں۔ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے، اور عذاب کی وہ تمام شکلیں جن کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، وہ تمام شکلیں ہمارے اوپر وارد ہوئی ہیں۔ اسی لیے تنظیم اسلامی کی طرف سے یہ توبہ کی پکار کی ایک مہم شروع کی گئی۔ محسوس ایسے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے، اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہوگی، اور پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کی اپنی سی کوشش کرنی ہوگی، اس کا عزم کرنا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اپنے عذاب کی 3 صورتیں بیان کی ہیں۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 65 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض۔ اے نبی ان سے فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے تمہارے اوپر سے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، اور یا تمہیں تقسیم کر دے گروہوں میں، اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی قوت کا مزہ چکھا دے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ یہ عذاب کی 3 صورتیں ہم پاکستانیوں پر آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل پاکستان سے ناراض ہے، لہذا اوپر کے عذاب کے حوالے سے ہم نے کچھ ہی سال پہلے یہاں پر بڑی شدید قسم کی طوفانی بارشیں ان کا سامنا کیا ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو ڈیفنس کے علاقے میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیفنس کی ہر اسٹریٹ، ہر گلی وہ ایک دریا کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ گھروں سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو گیا، اور پھر DHA نے کروڑوں روپے خرچ کیے اور وہ ڈرینیج سسٹم بنایا ہے تاکہ اگر آئندہ ایسی صورتحال پیدا ہو تو پانی کو ڈرین کر کے اور سمندر میں ڈال دیا جائے۔ اسی طریقے پر اسی شہر کراچی میں آندھی کے ایسے تیز جھکڑ آئے کہ بڑے بڑے سائن بورڈز اس کی وجہ سے گر گئے، اور کئی ہلاکتیں بھی ہوئی، کئی گاڑیاں بھی اس کی وجہ سے تباہ ہوئی۔ اور پھر مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سورہ نام کی آیت 65 کے ذیل میں تفسیر میں یہ لکھا ہے معرف القرآن میں کہ اوپر کے عذاب سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے اوپر انتہائی بے حس، نااہل، ظالم اور خائن قسم کے حکمران مسلط ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمران ہوں گے، اور یہ عذاب بھی ہمارے اوپر مسلط ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک نااہل، بے حس، خائن، ظالم حکمران وہ ہمارے اوپر مسلط ہو رہا ہے۔ یہ اوپر کے عذاب ہیں۔ اسی طریقے پر نیچے کا عذاب، اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ سن 2005 میں پاکستان کا 28,000 مربع میل کا علاقہ بدترین زلزلے کا شکار ہوا، ہمارا کشمیر شمالی علاقہ جہاں۔ پھر ابھی حال ہی میں
تقریباً 2 کروڑ پاکستانی متاثر ہوئے ہیں سیلاب کی وجہ سے. کتنی جانیں ضائع ہو گئی، کتنے گھر بہہ گئے، کتنے مویشی بہہ گئے، بعض خاندان بالکل بے آسرا ہو گئے. مردوں نے خواتین کو پہنچایا محفوظ مقامات پر، اور اس کے بعد وہ گھر کی کچھ املاک بچانے کی جدوجہد میں تھے کہ پانی ان کو بہا کر لے گیا. مائیں بہنیں بیار و مددگار ہیں. اسی طریقے پر سمندری طوفان جس نے پاکستان کے کئی شہروں کو ہٹ کیا، اور کراچی بھی ہٹ لسٹ پر تھا، لیکن اللہ نے اس وقت بچایا ہمیں، اللہ نے محفوظ رکھا. اسی طریقے پر جو عذاب کی تیسری صورت ہے کہ گروہوں میں اللہ تقسیم کر دے اور وہاں میں ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھا دے، تو آپ جانتے ہیں کہ زبان کی بنیاد پر نفرت ہے، اور کس طرح درندگی کے ساتھ ہم نے ایک دوسرے کو مارا ہے، کس طرح میں بوریوں میں تشدد اور لاشیں ہم نے دیکھی ہیں. اسی طریقے پر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، کراچی میں بھی جاری ہے، بلوچستان میں بھی جاری ہے. مذہب کی بنیاد پر ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا خون ہے جو اس دھرتی پہ ہوا ہے. پھر اس کے علاوہ جیسے بھی اعجاز صاحب فرما رہے تھے کہ مہنگائی کا عذاب، لا قانونیت، کوئی قانون کی پاسداری نہیں. جو جتنا قانون کے خلاف حرکتیں کرنے والا ہے اس کو اتنا بڑا منصب ہمارے ملک میں دیا جا رہا ہے. اسی طریقے پر کرپشن، لوٹ مار، قتل و غارت گری، یہ سب اللہ کے عذاب کی صورتیں. اور پھر ڈینگی وائرس اللہ کے عذاب کی صورت ہے. کتنے لوگ اس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس کی وجہ سے انتہائی کمزوری کا شکار ہوئے ہیں، بیماری کا شکار ہوئے ہیں. اور مزید بیماریاں ہیں جن کا کہ تناسب رفتہ رفتہ ہمارے ملک میں بڑھتا چلا جا رہا ہے. سینے کا سرطان ہے، ہیپیٹائٹس بی اور سی کے کیسز ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، ہم پر عذاب کی مختلف صورتیں آ رہی ہیں. اب بدقسمتی سے قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ جب سابقہ امتوں پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے تھے تو ان امتوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے حوالے سے ایک انتہائی بے حسی کا ایک مظاہرہ کیا تھا. انہوں نے بھی کہا تھا کہ قد مس آباءنا الضراء والسراء، ارے یہ کوئی عذاب نہیں ہے، اس طرح تو ہوتا رہتا ہے. ہمارے باپ دادا پر بھی کبھی اچھے حالات بھی آتے تھے، کبھی برے حالات بھی آتے تھے. بالکل یہی کیفیت بدقسمتی سے اس وقت ہماری بھی ہے. ہمارا وہ روشن خیال طبقہ جو ہمارے میڈیا کے اوپر چھایا ہوا ہے، جب ان کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ یہ سیلاب اللہ کا عذاب ہے، یہ زلزلہ اللہ کا عذاب ہے، تو وہ اس پر بڑے غصے کے ساتھ ایک ریئیکٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نمبر 1، یہ جو تم عذاب کی باتیں کر رہے ہو، یہ اصل میں تم متاثرین کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو. وہ بیچارے پہلے ہی کس قدر نقصان کا شکار ہوئے ہیں، اور تم عذاب کی باتیں کر کے تم اور زیادہ ان کو دکھ دے رہے ہو، ان کو تکلیف دے رہے ہو. اور پھر عام طور پر یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم قرآن کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ یہ ہے کہ مولوی کا نام لے کر اور حقیقت میں قرآن مجید کی جو بھی رہنمائی ہے اسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ عذاب ہے، مولوی بجائے اس کے کہ لوگوں کو موٹیویٹ کرے متاثرین کی مدد کے لیے، اس مشکل وقت میں لوگوں کے کام آنے کے لیے کوئی تحریک چلائے، اور وہ عذاب کے وعدے مولوی سنا رہا ہے. مولوی کی ویسی کریڈیبلٹی معاشرے کے اندر تقریباً ختم ہو چکی ہے. لہٰذا بڑا اچھا موقع ہے کہ مولوی کس طرح استعمال کر کے اور جو بھی اپنا خوب سے باطن ہے اس کو ظاہر کیا جائے. نمبر 2، یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو بھی قدرتی آفات ہے اصل میں یہ کچھ قدرتی قوانین کا نتیجہ ہے. اب ہم ہر چیز کو سمجھتے ہیں، ہم ہر چیز کا تجزیہ کر سکتے ہیں، ہمارا علم، ہمارا ٹیکنالوجی بڑی وسیع ہو چکی ہے. ہمیں پتا ہے کہ زمین کے اندر کچھ پلیٹیں اگر وہ ڈس بیلنس ہو جائیں تو اس کی وجہ سے زلزلہ آ جاتا ہے. اگر کسی خطے میں ٹمپریچر پریشر کی خاص کنڈیشنز پیدا ہو جائے تو اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں وہاں پر بادل کنڈینس ہو کر آتے ہیں، بادل کنڈینس ہوتے ہیں، گلیشیئر پگھلتے ہیں اور بارشیں ہو جاتی ہیں. اور زیادہ دیر یہ صورت ٹمپریچر پریشر کی رہے تو زیادہ بارشیں ہو جاتی ہیں، سیلاب آ جاتا ہے. اسی طریقے پر تنزیہ طور پر کہا گیا کہ اچھا یہ عذاب ہے تو یہ عذاب غریبوں پر کیوں آیا ہے؟
یہ عذاب دیہاتیوں پر کیوں آیا ہے؟